السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اس کورونا کے وبا کے دنوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، دوستوں کو جو دنیا کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرائیں، ان کی گفتگو سنیں، اور اس دوران انہوں نے جو تخلیقی عمل جو جاری ہے ان کا، انہوں نے جو لکھا ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں نصرت زہرا کراچی سے موجود ہوں، میرے کو ہوسٹ رضوان علی صاحب ورجینیا سے موجود ہیں، محترمہ ثروت محی الدین صاحبہ لاہور سے موجود ہیں، اور حمیرہ رحمان صاحبہ نیو یارک سے موجود ہیں۔ تو ہم اس طرح دنیا کے مختلف حصوں سے آپ سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خوش آمدید آپ سب کو بھی۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سب کی چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بہت شکر ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کے گھروں میں اور فیملی میں بھی سب جگہ خیریت ہوگی۔ ہم وبا کے دنوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اب 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں ہمیں اپنے گھروں میں مقید ہوئے ہوئے۔ آپ پہلے میں حمیرہ رحمان صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی جن کا تعلق نیو یارک سے ہے، اور حمیرہ رحمان صاحبہ جو ہے اردو ادب کے منظرنامے کا ایک نمایاں نام ہے، اور ظفر زیدی میموریل مشاعرے کی روح رواں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اس وقت ہم بات کریں گے آپ کے شہر کی، جہاں پہ آپ 1978 سے مقیم ہیں، نیو یارک کی۔ جی، آپ کیسا پاتی ہیں صورتحال کو اور کیا محسوس کرتی ہیں حمیرہ صاحبہ؟ دیکھیے یہ دنیا تو اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے سب طرف خبریں پہنچ رہی ہیں۔ نیو یارک کے بارے میں جو خوفناک خبریں ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں، یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں تو یہ رپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہیں، اور اس سے زیادہ کے حالات خراب ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں یہی کہا گیا ہے کہ گھروں کے اندر رہیں تو محفوظ ہیں، تو ہم سب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں۔ ہمارے ساتھ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے ساتھ ہیں، تو بچے بہت سارے کام اپنے سر لیے لے رہے ہیں باہر کے، اگر کبھی نکلنا پڑے 2-3 ہفتے میں 4 ہفتے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کر لیں گے، مگر آپ لوگ براہ کرم گھر میں ہی رہیں۔ تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں، مگر یہ بالکل ایک نیا سلسلہ ہے جو کبھی ہم نے جس سے ہم کبھی نہیں گزرے تھے۔ ہمیشہ سارے کام ہم خود کرنے کے عادی تھے ان ملکوں کے۔ ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں اس میں ہر کام خود ہی کرتا، ہر شخص کرتا ہے، اور ہمیں بھی عادت تھی۔ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے بٹھا دیا گیا ہے، لیکن اس وقت چونکہ یہ ضروری ہے تو ہم سب کر رہے ہیں۔ اور جو حالات ہیں وہ اس میں سب سے جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جاننے والوں میں، عزیزوں میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ بیمار ہیں یا ان کے گھر اموات ہوئی ہیں، تو سوائے فون کے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ان کو جا کے مل نہیں سکتے، ان کا غم نہیں بانٹ سکتے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس میں وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن دل کی بھڑاس جسے کہتے ہیں نا، ہم نکلنا، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہ بہت ذرا شکریہ۔ تکلیف۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو نصرت، میں حمیرہ رحمان صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں کہ میرے بہت ہی مختصر سے بلاوے پہ بھی تشریف لے آئیں۔ ان کو ہم نے صرف 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا، اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہمارے ساتھ جی موجود ہیں۔ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا، میرے لیے اعزاز ہے، آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا، اور بہرحال بہت شکریہ۔ میں ایک سوال ثروت صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ لاہور میں ہیں، جی۔ لاہور کے کیا حالات ہیں؟ کچھ لوگوں سے ہم سن رہے تھے، دوستوں سے، کہ وہاں لاک ڈاؤن تھوڑا ایز ڈاؤن ہوا ہے، اور لوگوں کو گھر سے نکلنے کی تھوڑی اجازت زیادہ مل رہی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟
اس چیز میں یہاں پہ کافی ہمارے اور باقی مسائل کی طرح اس میں بھی کنٹروورسی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا اس کو ایز کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, مگر اب کیونکہ رمضان ہے اور لوگوں کو نکلنا بھی ہوتا ہے تو کچھ لوگ نکل بھی رہے ہیں, پر میرا خیال ہے کافی فالو کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ذرا کمپیریٹیولی اگر آپ باقی دنیا سے دیکھیں تو ابھی تک یہاں کچھ اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی ان دا مینر کے ڈیتھس اگر دیکھیں, اور ایون جو پیشنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کنسیڈرنگ کہ ہماری پاپولیشن کتنی زیادہ پاکستان میں. لیکن لاہور میں جو میں تو اس چیز کو ذرا پازیٹیولی بھی دیکھتی ہوں کہ جو ہماری ماحولیات پہ فرق پڑا ہے نا اس کا وہ تو پچھلے 20 سال میں یہ نہیں ہوا تھا جو 2 مہینوں میں ہوا ہے, کیونکہ ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ بچپن میں وہ جو نیلا آسمان نظر آتا تھا وہ کیسا تھا. تو یہاں تو سارا بغیر اسموگ, اب تو اتنا آسمان صاف اور نیلا اور درخت بھی خوش نظر آتے ہیں اور چڑیاں چہکتی ہیں, اور وہ جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے نا اس کو وہ کافی زیادہ اس میں پازیٹیوٹی ہے, اس میں سکون ہے. لیکن جیسے حمیرہ نے کہا کہ بھئی یہ ڈر ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ویسے یہاں لاہور میں وہ حالت نہیں ہے جو نیو یارک میں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو پوچھنے نہیں جا سکتے یا خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں. لیکن ویسے ماحول جو ہے, جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے, اس میں تو بہت فرق ہے. اور مجھے تو ایکچولی یہ لاک ڈاؤن میں بھی کافی اس میں پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں کہ لوگ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کتنی کم چیزوں کے ساتھ انسان اتنے ہی اچھے طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے. بالکل صحیح. اور کتنی کم چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, اور بلا وجہ بھی گھروں سے باہر جو مثلا مثال کے طور پہ لاہور میں تو بڑا رواج ہے, شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اتنے دن چلتی ہیں اور وہ سڑکوں پہ سڑکیں چوک ہوئی ہوتی ہیں. اس ساری چیز سے نکل کے لوگوں کو اپنے اندر ذرا جھانکنے کا وقت ملا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں جیسے یہاں پہ ابھی تو کافی حد تک ہمارے بچے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, الگ سے نہیں ہوتے, تو بچوں کو اور ماں باپ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت ملا ہے, سوچنے کا وقت ملا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ اس کا ان دا لانگ رن بہت اچھا اثر پڑے گا, کیونکہ لوگ یہ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ فالتو ان نیسیسری چیزوں میں اور ایونٹس میں کتنے پھنسے ہوئے ہوتے تھے کہ جو اب نہیں ہے. تو ہر ایک کو اس کی وجہ سے دیکھیں ٹائم بھی مل جائے. تو یہ جو unnecessary ایونٹس ہیں, جی, اس کے علاوہ بہت unnecessary لوگوں کے ساتھ بھی وقت ضائع ہو رہا تھا. بالکل بالکل صحیح ہے. کوالٹی آف لائف اور کوالٹی آف ریلیشن شپس جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہوئی ہے, وہ ڈیفینیٹلی. تو حمیرہ صاحبہ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کوارنٹین کے دور میں جب لوگوں سے بھی کم ملنا ہے اور ہم گھر میں قید ہو گئے ہیں, تو آپ کی کریٹیوٹی پہ اس کا کیسا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے اتنا سب کچھ سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے تو اندر تو بہت کچھ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی تخلیق کار وہ جب اس تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے تو جس تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت باہر آ جائے. کچھ عرصے بعد بھی باہر آتی ہے چیز, اور تھوڑا بہت ہو رہا ہے, کچھ فرسٹریشنز بھی شاعری میں باہر آئی ہے, اور کچھ جو ہو رہا ہے اس کا بھی تھوڑا بہت اثر آیا ہے. بالکل بالکل, میرا خیال ہے فوری رد عمل تو فرسٹریشن کا ہی ہوتا ہے, اور اس کے بعد ماسٹر پیس اس بحران کے گزر جانے کے بعد ہی شاید کریٹ ہوتے ہیں. تو سرور صاحبہ آپ فرمائیے, آپ کا اتنا کام ہے صوفیزم کے اوپر اور اتنا کچھ لکھا پڑھا ہے آپ نے, تو ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ یہ وبا کیوں آتی ہے انسانوں کے اوپر, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے غلط اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں, اور
तो सूफीज़म के पर्सपेक्टिव से कैसे देखती हैं आप वबा को? देखिए, सूफीज़्म के पर्सपेक्टिव से तो मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं जी, कि अगर आप हिस्ट्री में पीछे जहाँ चले जाएं, कितने भी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीछे आप जाएं, तो क्या होता रहा, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा स्टडी करें तो ऐसे ही होता रहा ना कि एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन वाइप आउट हो जाती थी, जिसके हमारे पास अभी तक के कोई पूरे सबूत भी नहीं है कि एक सिविलाइजेशन आती है और वो पूरी वाइप आउट हो जाती थी और उसका ये भी नहीं पता चलता था, फिर कुछ हजारों सालों के बाद दोबारा आती थी। ये वबा का तो मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से मैं अक्सर जहाँ भी दोस्तों में बैठती थी, फैमिली में बैठती थी, मैं ये कहती थी कि हमारी जो अब ये दुनिया है ना, ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची हुई है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी रिसोर्सेज इतनी कम है दुनिया की, और एटमॉस्फेरिक इतने नेगेटिव चेंजेस आ चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो अब मेरा ख्याल है कि ये राइप है टाइम, कुछ ना कुछ ऐसा खौफनाक जो ये पूरा है, ये तो मेरा अंदाजा नहीं था। बट आप हिस्टोरिकली देखें तो यही होता रहा और सूफीज़म अगर आप उस हवाले से देखें तो सूफीज़म में सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे है? सिंपलिसिटी पे है। बिल्कुल। तो अब हमारी लाइफ सिंपल हो गई है, बिल्कुल सिंपल हो गई है बाय फोर्स। हाँ जी, मैंने कहा बाय फोर्स सिंपल हो गए, तो नहीं भी होना चाहे तो वो भी हो गए। हाँ नहीं देखिए, हेलो जी जी नुसरत, आप माइक करीब कर लें तो फिर सब सुन सकते हैं। वो मुझे लगा कि सरवत साहिबा की जो तस्वीर है वो स्टिल हो गई है, इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि क्या मेरा ख्याल ये है कि ये तब्दीलियां जो आपने कहा कि बाय फोर्स मैं हुमैरा साहिबा से बात करना चाहती हूँ, तो लेकिन एक नए तर्ज ज़िंदगी भी सामने आ रहा है। हम लोग ऑनलाइन जिस तरह मुलाकात कर रहे हैं, इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग पे, अमेरिका वगैरह में तो जाहिर बात है ये मौजूद था पहले से, लेकिन पाकिस्तान में ये अब नया शामिल हुआ है, बल्कि स्ट्रीमलाइन हो रहा है, बड़े शहरों में मौजूद था। आप इसी तरह एजुकेशन का हुआ है कि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे भी जो हैं प्राइमरी क्लास के भी, सेकेंडरी के भी, वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी बढ़ गया है, ब्लूम हो रहा है उसका। आप क्या समझती हैं कि ये पोस्ट पेंडेमिक भी इसी तरह रहेगा? दुनिया जो तब्दील हुई है इन फोर्स करके, मजबूरन हम लोग जो है वो कर रहे हैं, वो बाद में भी इसी तरह रहेगा या ये वापस अपनी पुरानी नहज पे वापस आ जाएगी? मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे तक इसके असरात रहेंगे। ये तो तयशुदा बात है। मतलब अभी तो यही गैर यकीनी है सूरत हाल कि ये ख़त्म भी होगा या नहीं। यानी यहाँ तक बात हो रही है कि ये 2-4 महीने के बाद इससे ज़्यादा मौसर होके बाहर आएगा, और तो अब कितनी तबाहियाँ होंगी, कितने मामलात बिगड़ेंगे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक रहेंगे। कम से कम इस नस्ल में तो कोई नहीं भूल सकेगा। जैसे अब 1918 में एक बहुत बड़ी वबा आई थी और उसका आजकल काफ़ी जिक्र भी हो रहा है। उस ज़माने में ज़ाहिर है सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को इल्म नहीं था कि क्या क्या हुआ, लेकिन करोड़ों लोग मरे थे उसमें, ठीक है। मगर खबर नहीं हुई थी, लोग अपने अपने जगह पे ये समझ रहे थे कि हमारे ऊपर ही हुआ है और बाकियों का नहीं पता है। लेकिन बाद में ये तारीख ने ये हर चीज़ खोल के निकाली कि कितनी तबाही हुई थी और क्या क्या हुआ था। अब तो बाखबरी का वो आलम है कि लम्हे लम्हे की खबर आ रही है, और इतनी खौफनाक तरीके से आ रही है कि आप नॉर्मल रह ही नहीं सकते। कोई भी आदमी बगैर सुने बगैर जाने रह नहीं सकता है, और जितना जान रहा है उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन वो जैसा कि सरबत ने कहा कि जो उसके पॉजिटिव पहलू हैं वो अपनी जगह हैं, कि फैमिली लाइफ वापस आई है, घरों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में एक जो मज़ा आता था वो वापस आया है, और
जो एक रिश्तों की अहमियत पता चली है, दोबारा से एक तरह से रीडिस्कवर कर रहे हैं, अपनी ज़ात को दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं कि हम क्या करते रहे हैं और क्या अब करने जा रहे हैं. तो ये मेरा ख्याल है पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं इसके. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और मेरा ख्याल है कि जो मस्बत हमारे लिए ज़रूरी है कि जो मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं या हमने रियलाइजेशंस की हैं उसको हम अपने पास मुट्ठी में बंद करके रखें और जो मनफी चीज़ें हैं उनको जाने दें. मैं जानना चाहूँगी सरवत आपसे कि पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार था या इससे कम के वबा के लिए भी तैयार था. जैसे आपने लाहौर की बात की या मैं कराची की बात करूं, लेकिन हम बाकी सारे मुल्क की भी बात करें तो हम किस तरह देखते हैं कि क्या लोगों को जो तरीक़ेकार बताया जा रहा है कि वो घर में रहें या जो हिफाजती इक़दामात करें, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि हम अपने आवाम को इस मसले से बचा सकें और आगे सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ रख सकें. देखिए नुसरत, ये हमारे मुल्क में बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह हमारा प्रॉब्लम इकोनॉमिक भी है. जैसे कि हमारा ये सही है कि ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त फैसला करना कि टोटल लॉकडाउन करें या नहीं. अब शुरू में अगर किया होता तो ये इतना नहीं फैलना. फिर ये हमारे यहाँ जो वो होती है ना रिलीजियस कांग्रेगेशंस, उसकी वजह से भी फैला. और ऑन दी अदर हैंड आप देखें तो जिन लोगों की रोजी नहीं है तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है. लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग फॉलो तो कर रहे हैं, मगर अब जिनकी मजबूरियां वो नहीं कर सकते. नहीं, अब वो तो पूरी दुनिया में ही फैल रही है. यहाँ अमेरिका में भी जाहिर है कि 2 महीने हो चुके हैं, बंद हैं बिजनेसेस और सारी चीजें, तो लोग परेशान हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं इस सिलसिले में. लोग बाहर. मगर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये पोस्ट कोरोना वायरस जो है ना, ये दुनिया वो नहीं होगी. ये टोटली डिफरेंट दुनिया होगी कि जो ग्लोबली ये पूरी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ा ना, तो ये तो सारी पूरा इकोनॉमी का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा. ये मल्टीनेशनल्स और ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि नए सिरे से ग्रास रूट लेवल से दोबारा कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. और बाकी सूफीज़म की जो आप बात कर रहे थे ना, वो उसमें देखिए 2-3 ही चीजें हैं ना जो कि अब वैसे तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन 2-3 चीजें हैं ना जो लोग समझते हैं कि एक बर्दाश्त करना उसमें बहुत ज्यादा है ना, इक्वालिटी बहुत ज्यादा है. फिर इक्वालिटी की आ गई ना नजर, ये सारी दुनिया एक ही सफ में खड़ी है. हर एक, कोई गरीब कोई अमीर मुल्क गरीब मुल्क का फर्क नहीं है, किसी काले गोरे का फर्क नहीं है, किसी जुबान बोलने वाले का फर्क नहीं है, किसी मतलब किसी लिहाज से कोई फर्क नहीं है. पूरी ह्यूमैनिटी को एक ही तरह से ट्रीट किया गया है नेचर की तरफ से. बस एक फर्क है, फिर बर्दाश्त भी आ गई. अब घरों में रहना लोग सीख ही गए हैं ना. फिर जो कंपैशनेट होना है वो भी अब आप चाहे अपने घर में भी बैठे हैं, पर कितना दुख होता है कि जब आप देखते हैं कि कितने मरीज हैं, उनको वो नहीं मिल रहा, वो सारा कुछ तो है. तो ये मेरा ख्याल है ये वो वाला एस्पेक्ट ही इसमें से निकल के अगर आया और लोग समझ गए, जो कि हिस्टोरिकली तो नहीं कभी समझे. वॉर्स के बाद क्या होता रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड, दोबारा इंसान के अंदर ये इनहेरेंट चीजें हैं, ये वापस आ ही जाती हैं. मगर आई होप कि कुछ तो सीखेंगे. बिल्कुल. थैंक यू. मैं एक डिफरेंस जो है, से एक सवाल पूछना चाहूँ. जी, मैं बस एक बात ही कह रहा था. अभी तक हम लोग, मैं एक बात इनके सिलसिले से जोड़ के एक बात करना चाह रहा था कि बाकी तो कोई फर्क नहीं है अभी तक. अमीर गरीब और हर रंग व नस्ल के शख्स को ये इफेक्ट कर रही है, लेकिन कुदरतन ख़वातीन जो हैं वो निस्बतन महफूज हैं. और अगर 80% जो है वो मर्दों को ये अटैक कर रहा है, तो 20% औरतों को अटैक कर रहा है. तो ये एक फर्क है, ये जेंडर डिफरेंस है इसमें. ये आप फैक्चुअल बात बता रहे हैं या आपके ख्याल में ऐसे है? मेरे ख्याल में नहीं, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है. फैक्चुअल है ये. और इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हो रही है. बल्कि उन मर्दों को जो एक्सपोज हैं उनको
یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ریسرچ ایسی کی جائے کہ ان کو ایسٹروجن دے کے دیکھا جائے کہ شاید ان کے اندر کوئی اس کے خلاف ڈیفنس اور مدافعت پیدا ہو جائے. تو اس ایک فرق کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے. صحیح کہہ رہی. کچھ فائدہ تو ہوگا کہ اور عورت کی عظمت کو کچھ تو سمجھنا شروع کرے گی. نہیں، ایک اور بات میں نے اس دن منی صاحب سے بات کرتے ہوئے کہی کہ دیکھیے خواتین تو کتنی صدیوں سے جو ہے وہ گھروں میں مقید کر کے رکھا ہوا ہے انہیں، اور کیا کچھ برداشت کرتی ہیں، برداشت کتنی ہوتی ہے وہ برداشت زیادہ ہوتی ہے. میں یہ سب مثبت باتیں بتا رہے تھے کہ ہم لوگ اس وبا کے دنوں میں یہ سیکھ رہے ہیں، اپنے ریوزٹ کر رہے ہیں اپنے رویوں کو، فیملی لائف کو. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بحیثیت ماہر نفسیات، آپ منفی کیا اثرات دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، لوگوں کے رویوں میں؟ ابھی جیسے ہلکا سا سرسری سا ذکر کیا حمیرہ صاحبہ نے فرسٹریشن کا، اکنامکس تو ہے ہی جو مسئلہ. آپ یہ بتائیے کہ نفسیاتی طور پہ کیا مسائل لوگوں کو درپیش ہیں؟ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گی، کیوں بھائی، آپ مجھ سے سوال کر لیں، میں کراچی کا بتا دوں گی آپ کو کیا ہو رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم جو سب سے پہلا سینس ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے وہ ٹچ. ہم سننا، دیکھنا اور سونگنا بعد میں سیکھتے ہیں، لیکن جو اسکن اور اس سے ریلیٹڈ جو سارے نروز ہیں وہ ہماری پہلے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں اس سے دور رکھا جائے گا، روکا جائے گا، تو تو اس کے تو نتائج بہت اچھے نہیں نکلیں گے. اور وہی فرسٹریشن ہو رہی ہے اور وہ مختلف شکلوں کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرے گی. وہ انگزائٹی، ڈپریشن، آئسولیشن، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی سا ہمارا ایک فطری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، قریب رہنا چاہتے ہیں، سوشل اینیمل ہیں. تو اس کے تو کچھ نہ کچھ اثرات اچھے نہیں نکلیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہم ہاتھ ملانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اور یہ جو ہم صفائی کی ہمیں ایک حد سے زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے ہماری عادت بن جائے. وہ بعد میں عادت ہی کا حصہ ہو جائے، عادت ہی کا حصہ بن جائے. کیونکہ میں ایسے بہت سارے پیشنٹس دیکھتا ہوں. ابھی صبح میں نے 2-3 ایسے مریض دیکھے جو آلریڈی obsessive compulsive disorder کا شکار ہیں. تو ان کے لیے ہاتھ دھونا اور اس بات کو بار بار ریمائنڈ کرنا کہ جراثیم ہیں اور جس چیز کو بھی ٹچ کریں، یہی تو ان کے ساتھ مسئلہ تھا پہلے بھی. اب تو ساری دنیا وہی کر رہی ہے، تو ایک طرح سے ایک انڈورسمنٹ ہے. تو میں حمیرہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں ہمارے جو لیڈران ہیں، نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی، سماجی اور معاشرتی اور اس طرح سے جو دوسرے بھی لیڈران ہیں، ان کا جو ریئیکشن یا رویہ ہے اس سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ گلوبل حوالے سے باتیں کر رہے ہیں تو بہت ساری ظاہر ہے کہ منفی تاثرات بھی آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب ہے اور امتحان ہے اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. مطلب ایک حد تک وہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ واقعی ہم لوگ بہت نامقبول ہو گئے تھے بہت ساری چیزوں میں، اپنے رویوں میں. لیکن یہ صرف یہی نہیں ہے، اس کا ظاہر ہے کہ سائنسی جواز موجود ہے. اور جہاں تک سیاسی رہنماؤں کا تعلق ہے، امریکہ کی حد تک ظاہر ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے جو ہمارے ہاں، جہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو بالکل اعلیٰ سطح پہ، میں نام نہیں لوں گی. لیکن ہمارے جو گورنر صاحب ہیں وہ بڑا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ نیو یارک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے کیا بہتر ہے، میں وہی کروں گا، میں کسی کے کہے پہ یہ نہیں کروں گا.
اور یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا، جو سب کے لیے بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ جہاں تک معاشی صورتحال کے بہتر ہونے کا تعلق ہے، اس میں ٹھیک ہے ایک پیکیج ضرور دیا ہے ہمارے یہاں کے صدر نے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جتنے دیر تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو لوگ اس کے لیے پریشان ہیں بہت زیادہ، لوگوں کے کرائے دینے باقی ہیں اور مارگیجز باقی ہیں، جیسے کہ کینیڈا میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے اعلانات کیے کہ $500 ہفتے کے ملیں گے اور آپ کو 3 مہینے تک آپ کا مارگیج جو ہے وہ روک دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو جو اس طرح کے اقدامات تو یہاں نہیں ہوئے ہیں، تو اس کی بھی فرسٹریشن ہے بہت زیادہ۔ اور مذہب کا جہاں تک تعلق ہے، مذہب ایک بہت بڑی کمفرٹ ہوتی ہے، آدمی جب اپنا تجزیہ کرتا ہے اور آپ اس میں اپنے جائزہ لینے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے معاملے کو، اسی کی طرف سے جو بھی ہو رہا ہے فطرت کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن وہی ٹھیک بھی کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے اگر آپ کو یہ یقین کامل ہو تو پھر انشاءاللہ ایک تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی نصرت کچھ سننا چاہیں گی مہمانوں سے؟ میں یہی کہنے والی تھی کہ ہمارے پاس اب ہمارے پروگرام کا ٹائم مختصر باقی ہے۔ میں حمیرہ صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اس وبا کے دنوں میں جو آپ نے کچھ لکھا ہے وہ سنائیں ہمیں۔ ابھی ایک کچھ اشعار ہیں جو زیر تعمیر ہیں، ابھی پورا لیکن آپ تو ابھی شیئر کر رہی ہوں، حالانکہ میں عام طور پہ کرتی نہیں ہوں، لیکن اس وقت سب سے تازہ وہی ہیں۔ گھٹن کی رت میں ہواؤں کی اہمیت کی خبر، گھٹن کی رت میں ہواؤں کی اہمیت کی خبر، کوئی سنائے کہیں ایک خیریت کی خبر۔ واہ 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 واہ۔ گھٹن کی رت میں ہواؤں کی اہمیت کی خبر، کوئی سنائے کہیں ایک خیریت کی خبر، بچھڑنے والوں کی فہرست روز بنتی ہے، بچھڑنے والوں کی فہرست روز بنتی ہے، نہ حیثیت کا حوالہ نہ بلدیت کی خبر۔ بچھڑنے والوں کی فہرست روز بنتی ہے، نہ حیثیت کا حوالہ نہ بلدیت کی خبر۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بہار ڈھونڈ رہی ہے جنوں کی ساتھ میں، بہار ڈھونڈ رہی ہے جنوں کی ساتھ میں، امید دیتی ہوئی زندہ کیفیت کی خبر۔ بہار ڈھونڈ رہی ہے جنوں کی ساتھ میں، امید دیتی ہوئی زندہ کیفیت کی خبر۔ کیا بات، حمیرہ گھور اندھیرے میں لے کے بیٹھے ہیں، حمیرہ گھور اندھیرے میں لے کے بیٹھے ہیں، جلے چراغ سے وابستہ عافیت کی خبر۔ واہ واہ۔ حمیرہ گھور اندھیرے میں لے کے بیٹھے ہیں، جلے چراغ سے وابستہ عافیت کی خبر، گھٹن کی رت میں ہواؤں کی اہمیت کی خبر، کوئی سنائے کہیں ایک خیریت کی خبر۔ بہت خیریت کی خبر، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب میں گزارش کروں گی ثروت محی الدین صاحبہ سے، جو اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتی ہیں اور بہت ہماری محترم نفیس شاعرہ ہیں اور محترم ہیں ہماری۔ جی پلیز سنائیے کچھ جو آج کل آپ نے کچھ لکھا ہے۔ جی نصرت آج کل تو نہیں لکھا، لیکن آج کل کے حوالے سے ہے یہ نظم ہے۔ جو تنہائی کے کچھ لمحے کبھی آ جائیں ہاتھوں میں، تو مٹھی بھینچ کر اپنی چمکتے جگنوں کی روشنی جیسے یہ پل اپنی ہتھیلی پر سجا لینا۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ جو تنہائی کے کچھ لمحے کبھی آ جائیں ہاتھوں میں، تو مٹھی بھینچ کر اپنی چمکتے جگنوں کی روشنی جیسے یہ پل
अपनी हथेली पर सजा लेना कि वाह हाथों से निकल जाते हैं कितने कीमती लम्हे, वाह 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 वाह, वाह, कि हाथों से निकल जाते हैं कितने कितने कीमती कीमती लम्हे, लम्हे, जो तन्हाई की वहशत से निकल जाने की उजलत में हम आहा, अक्सर छू नहीं पाते, वाह 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 कि हाथों से निकल जाते हैं कितने कीमती लम्हे, वाह जो वाह, तन्हाई की वहशत से निकल जाने की उजलत में हम हाँ, अक्सर छू नहीं पाते, वाह वाह वाह, उतर कर रूह की गहराइयों में रोशनी भरने से पहले ही झटक कर हम जिन्हें फिर वाह लौट आते हैं वाह इसी बेमहर हंगामों की दुनिया में जहाँ हर पल अधूरा है। वाह 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 जहाँ वाह हर वाह पल वाह, वाह अधूरा वाह है। वाह वाह उतर कर रूह की गहराइयों में रोशनी भरने से पहले ही झटक कर हम जिन्हें फिर लौट आते हैं इसी बेमहर हंगामों की दुनिया में दुनिया में जहाँ हर पल हर पल अधूरा है, अधूरा है। जहाँ हर सांस साया है, वाह 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 वाह, वाह जहाँ हर पल अधूरा है, जहाँ हर सांस साया है, अंधेरे वाह इस नगर में अनगिनत सदियां बिताने में कभी मिल जाएं कुछ लम्हे तो मुट्ठी भींच कर अपनी वाह चमकते जुगनुओं की रोशनी जैसे ये पल अपनी वाह, हथेली पर सजा लें। क्या वाह 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 वाह, वाह 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 शुक्रिया। वाह क्या वाह, बात है, वाह क्या वाह बात वाह, है। खूबसूरत, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी ना, वाह शुक्रिया। बहुत अच्छी बहुत नज़र, अच्छे। बहुत खूबसूरत। मैं इसके साथ ही जी रिजवान साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो फिर हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा मेरा करेंगे। तो दिन रोशनी से भर गया, इन इन दो खूबसूरत पर्सनालिटीज से आपने मिलवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि ये बहुत काम भी आ रहा है लोगों के, इससे बहुत सी मालूमात भी मिल रही हैं और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने ये सारा एहतमाम कर रखा है। जी बहुत वाकई शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, मेरी तरफ से भी बहुत अच्छा। और इतना हुमैरा से तो इस तरह कभी पहले बात नहीं हुई थी मेरी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और रिजवान आपसे भी मुलाकात बहुत हो गई। शुक्रिया, हाँ बहुत जी, शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया। आप सबकी और आमद का वाकई बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सिलसिला है ये। आप सबकी आमद का शुक्रिया। हमारे सिलसिले अपने जो हमारे दीगर मेहमान आएंगे उन सबको भी आप लोग देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा खुदा हाफिज़।